پڑھتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہیں سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں، غلام مصطفیٰ ہوتے تو آ جاتے یہاں یارو، الگ بیٹھے ہیں لگتا ہے چوکیدار بیٹھے ہیں۔ حضرات اس لیے جلدی سے تشریف لے آئیے میرے بھائی، آ جائیے۔ بڑی اچھی گفتگو مفتی ناوید صاحب قبلہ نے کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے علاقے کی مشہور و معروف دو شخصیتیں موجود ہیں۔ میری مراد خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد شاداب رضا صاحب قبلہ نعیمی مدظ اللہ النورانی تشریف فرما ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہاں آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے مولانا فہیم صاحب جو ہیں بہت فکر مند ہیں جلسے کو لے کر کے، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ آپ بھی خوش ہو جائیے، آپ کے مقتدی بھی خوش ہیں، سبحان اللہ۔ آپ بھی ذرا سبحان اللہ بول رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ شاعر ہندوستان جناب محترم مولانا شان عرب صاحب مراد آبادی جو آپ کے پڑوس سے باقی پور سے تشریف لائے ہیں، مگر یہ ابھی 2 روز کل پرسوں میں غالباً اڑیسہ میں تھے، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے علاقے کا انہوں نے نام مشہور کیا ہے، آپ کے گاؤں کے ہوں یا آس پاس کے ہوں، الحمدللہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ تو میرے بزرگ اگر گھٹنے پکڑ لیں تو کوئی بات نہیں، لیکن نوجوانوں کو گھٹنے نہیں پکڑنا چاہیے، دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ نیند نہ آئے۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ مولانا مفتی ناوید صاحب بتانا چاہتے تھے زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ اب جو لوگ درود پاک پڑھتے ہوں گے بولیں گے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ لگا کہ آپ کے چہرے گلاب کی طرح کھلے نظر آ رہے ہیں، جسے حضور سے محبت ہے سبحان اللہ بھی بولے اور ہاتھ کا اشارہ کر دے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ بیدار ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں کہ ادھر دمداری زیادہ ہے کہ ادھر تیاری زیادہ ہے۔ آپ ذرا ہاتھ نیچے رکھیں، آپ لوگ ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ دمداری ادھر بھی آ گئی، آپ ہاتھ نیچے رکھیں، ذرا آپ لوگ بول دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں 5% ابھی ادھر زیادہ ہے۔ آپ تھوڑا سا ماحول بنائیں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ کمیٹی والوں نے جو آج محفل سجائی ہے میرا دل کہتا ہے، آپ نے جو آج ایسی محفل سجائی ہے میرا دل کہتا ہے مدینہ شریف سے باہر آئی ہے، تو پھر آپ کے اندر کیوں سستی چھائی ہے؟ سبحان اللہ بولنے میں کیوں دیر لگائی ہے؟ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ شعر سنیے، زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے، اور حضرات اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں جلوہ حضور ہوتا ہے۔ اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پر نور ہوتا ہے اور زندگی کو شعور ملتا ہے، بند آنکھوں کو نور ملتا ہے، مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے جانوں دل کو سرور ملتا ہے۔ سمندر سامنے ہوتا ہے تو قطرے مسکراتے ہیں، علماء نے شہ بتا کے چہرے مسکراتے ہیں، پڑھا کرتا ہے جب کوئی سرکار کی نعتیں تو جنت ناز کرتی ہے، فرشتے مسکراتے ہیں، تو جنت ناز کرتی ہے، فرشتے مسکراتے ہیں۔ اب آپ حضرات تیار ہو جائیں، اس شاعر کو پیش کروں جس نے بہت کم وقت میں پورے ملک میں پہچان بنائی ہے۔ جب یہ نعت رسول گنگناتے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی نعت پڑھتے ہوئے عشق و عقیدت اور عشق رسول کے چشموں بن رہے ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کی نعتیہ شاعری میں فصاحت و بلاغت کی فراوانی، عشق و عقیدت کی جولانی، دریا کی روانی، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی، سورج کی درخشانی، چاند کی تابانی، تو کیا سبحان اللہ کہنے میں ہے کوئی پریشانی؟ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ میں جناب محترم شاہکار ترنم، شہنشاہ ترنم، پیکر شعر و سخن حضرت مولانا شان عرب صاحب مراد آبادی کو پیش کروں گا، کہوں گا لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے، لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے، دل تڑپتا ہے مصطفیٰ کے لیے، اور ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے دعا کے لیے، آ گئے مصطفیٰ عطا کے لیے۔ ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے بھائی آنے لگے، اللہ سلامت رکھے، اور جو بھائی رکے ہوئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے، بالکل رکے نہیں، شیطان آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، آئیے اگر آپ چاہتے ہیں اچھے انداز میں سننا تو نبی کے نام پہ زبردستی نہیں، ایک ہاتھ سلامت ہے، ایک ہاتھ اٹھا کے بولیے، دونوں ہاتھ سلامت ہے تو آقا کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو خداؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ اتنے جذباتی لوگ ہیں، آپ اگر گاندھی جی کو مل جاتے اس وقت میں بہت پہلے ہندوستان آزاد ہو جاتا، اور مسلمان کے اندر تو بڑی دمداری ہے، مسلمان نے تو دیش کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ حضرات کسی نے کہا تھا جھوٹی سیاستوں کا اداکار کون ہے، مارا ہے جس نے گاندھی کو، غدار کون ہے، ہو کر شہید دیش پہ عبدالحمید نے دنیا کو یہ بتایا وفادار کون ہے، اور ہم تو ایسے وفادار ہیں، ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے، ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے۔ آئیے محبت سے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ
غوثیت مشرق اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم فیضان خواجہ غریب نواز فیضان حضور مدار پاک فیضان حضور مخدوم شملہ فیضان اولیاء کرام جناب محترم شان عرب صاحب مراد آبادی محفل میں جس کے واسطے آنکھیں ہیں بے قرار محفل میں جس کے واسطے آنکھیں ہیں بے قرار وہ آ رہا ہے آپ کو جس کا ہے انتظار نعت رسول پڑھ کے وہ جس دم سنائے گا رحمت رسول پاک کی برسے گی بے شمار ممبر پاک پر تشریف فرما تمام مقدس علماء اکرام نقیب عرس اعلیٰ حضرت ناصر مسلک اعلیٰ حضرت پیکر اخلاص و محبت نقیب ملک ہندوستان جناب محترم قاری یوسف صاحب قبلہ سنبھلی خطیب اہل سنت پیکر اخلاص و محبت برادر کبیر مولانا شاداب صاحب قبلہ خطیب اہل سنت پیکر اخلاص و محبت